لیکن یہ کہ ہم یہیں پہ روکتے ہیں، ورنہ مجھے تو ڈپریشن ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بچائے شیطان سے۔ بہرحال مایوسی کبھی کبھی ہو تو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس لیول پہ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور ابھی تو اور بڑھیں گی۔ جنگ جاری ہے، حق اور باطل کی جنگ رہے گی، شیطان بھی لگا ہوا ہے، لیکن ہمیں بھی انشاءاللہ یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ہیں، اسلام از دا سلوشن اور اسپرچویلٹی از دا سلوشن، اور انشاءاللہ اور بھی بہت سے سلوشنز پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ سو ڈیفینیٹلی لیٹس کم ٹو انشاءاللہ تعالیٰ سلوشنز۔ اور جیسے میں نے ایک اور بات کی، بس یہ پہلی جو میں ڈرانا چاہ رہا تھا پہلے، اور تمہید باندھنا چاہ رہا تھا کہ بہت سیریس چیزیں ہیں، تو میں نے جو پہلی بات کی کہ ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اور مجھے دکھ ہوتا ہے جب لوگ جو ہے نا ان سے پوچھا جائے کہ کیا اس وقت جو ہے وہ حالات ٹھیک ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یس ایوری تھنگ از فائن، یوتھ از فائن، یوتھ از ہیپی، یوتھ کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے ابھی اپرچونیٹیز مل رہی ہیں، ہم بہت سی چیزوں میں بہتر بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن ہو ول ٹاک اباؤٹ دا ایمان آف یوتھ؟ ایمان پہ کون بات کرے گا؟ ایمان تو خراب ہو رہا ہے لوگوں کا، ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ دے آر سیڈ، دے آر ڈپریسڈ، اور آگ لگنے سے مراد یہ گھر گھر جو ہے یہ برائیاں پہنچ چکی ہیں۔ تو آپ دیکھیں ای ڈی کی بات کی، ریکٹائل ڈسفنکشن، ٹیسٹوسٹیرون لیول بہت گر چکا ہے جو مین کا ہے، ایکسٹرا میریٹل افیئرس کتنے بڑھ چکے ہیں، پیپل آر اسٹک ان لاٹس آف افیئرس، ملٹیپل افیئرس، پیپل آر بینگ بلیک میلڈ، پیپل آر involved in psychological disorders, people have so many fetishes and strange fetishes, people are involved in so many addictions, and our youth are having doubts because of desires, because lust lead to doubts, that is shahwat lead to shubuhat, and they are on the verge of leaving Islam. They want to adopt atheism because atheism is all about fulfilling your pleasure. They don't want to have any limits to them. یونیورسٹیز میں وہ پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کریں کیا؟ میں آپ کو الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یوتھ لٹرلی اس طرح آ کے بتاتی ہے، الفاظ کوٹ کر رہا ہوں کہ ہم کلاس روم میں انٹر ہوئے ہیں، ہم سیٹ پر پیچھے بیٹھے ہیں، آگے کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ میں الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، میں مجبور ہو گیا ان کے وہ الفاظ کوٹ کرنے میں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وومن کو جو ہے نا وہ ہم ڈیگریڈ کر رہے ہیں یا ڈیمونائز کر رہے ہیں، جو سچ ہے وہ سچ ہے، اس طرح کے الفاظ یوتھ آ کے بولتے ہیں، رائٹ؟ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جسٹ بیکاز کوئی وومن از ڈریسڈ ان اے آکورڈ مینر تو یو اسٹارٹ لکنگ ایٹ ہر اور یو ٹیک اٹ ایز این ایکسکیوز کہ اب تو دیکھنا ہے۔ مین پہ بھی ذمہ داری ہے ٹو لوور دیئر گیز، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ ہم کریں کیا، کتنی گیز لوور کریں؟ کیا کوئی ذمہ داری نہیں ہے اپوزٹ جینڈر کی؟ اللہ معاف کرے، کیا فیمیلز کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے؟ تو یہ تباہیاں مچی ہوئی ہیں اور دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال اب ہم جو ہے وہ آتے ہیں سلوشنز کی طرف انشاءاللہ کوئکلی۔ سب سے پہلے اگر آپ مجھ سے ایک لائن میں سلوشن پوچھیں کہ سیکشول ڈیزائرز کو گائیڈ کرنے کے لیے اسلام کی کیا گائیڈ لائن ہے، تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1، ہر انسان کو اللہ نے ایک ول پاور ریزروائر دیا ہے اور ایک اسپرچول ریزروائر دیا ہے۔ ریزروائر سے مراد ہے جیسے کہ ایک واٹر ٹینک ایک ریزروائر ہے، جب وہ واٹر ٹینک فل ہوگا تو وہ اپنی پوری کیپیسٹی پہ ورک کرے گا، جب وہ واٹر ٹینک اوبیسلی کم ہوگا، ہاف ہوگا، تو ریزروائر جو ہے وہ ویک ہے۔ ریزروائر کو جیسے بیٹری ہے، موبائل بیٹری فل ہوگی تو فل پوٹینشیل پہ کام کرے گی، ریزروائر پورا ہے، کم ہوگی تو کم پہ کام کرے گی۔ اسی طرح انسان کا ایک سائیکولوجیکل ریزروائر ہے جس کو ہم کہیں گے ول پاور ریزروائر، جو اس کی سیلف ڈٹرمنیشن ہے، جس میں اس کی سیلف ریگولیشن آتی ہے، جس میں اس کی ول پاور آتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان لسٹ اور ڈیزائرز میں پڑتا جاتا ہے اور ظاہر ہے اس کے مقابلے میں بندہ اسپرچولی اپنے آپ کو گرو نہیں کر رہا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی ول پاور بھی ٹوٹتی ہے، اس کی جو سخت ہے، ٹالرنس لیول ہے کسی بھی چیز کے حوالے سے فائٹ کرنے کا، کسی بھی چیز کو لے کے وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ اور اس کو اب اسی کی بات کی جائے تو ایک سلوشن تو یہ نظر آتا ہے کہ کسی بھی ایڈکشن کا یا اس طرح کے خرافات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اپنا ول پاور ریزروائر گرو کرنا ہے، جس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ سیلف ریگولیشن، سیلف ڈٹرمنیشن،
اپنے آپ کو ڈسپلن رکھنا، کمیٹڈ رکھنا، اور اپنے اندر ایک سکت محسوس کرنا کسی بھی چیز کو فائٹ کرنے کی۔ اب شیطان جو ہے وہ ول پاور پہ بہت حملہ کرتا ہے۔ کیسے؟ شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا۔ وسوسے، پوری اس کی ایک سائنس ہے وسوسوں کی۔ شیطان جب ایک انسان سے گناہ کرواتا ہے تو سب سے پہلے اسے مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کروا کے ایک ٹائم آتا ہے بندہ کہتا ہے یار یہ گناہ میں چھوڑ ہی نہیں سکتا کیونکہ میں تو ایڈکٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایڈکشن کے بھی کوئی سائنز ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ چلیں ابھی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے میں پورن ایڈکٹ ہوں، تو اس سے کچھ سوالات کیے جائیں گے۔ اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ ہاؤ آفن یو واچ پورن، اور کتنے گھنٹے تم دیکھتے ہو ونس یو اسٹارٹ واچنگ پورن، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر از اٹ لیڈنگ یو ٹو سچ تھنگس جو تمہیں ڈسفنکشنل کر رہی ہیں سوسائٹی میں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یو آر ہیونگ سو مینی تھاٹس کہ یو کانٹ ایون سٹ ان اے گیدرنگ، یا تمہیں اتنی ارج ہو رہی ہے، اتنی ایکسٹریم کی ارج ہو رہی ہے کہ تم بس کہتے ہو کہ میں بس نکلوں اور دیکھنا شروع کر دوں۔ یہ کچھ موٹے موٹے سائنز ہیں ایڈکشن کے، رائٹ؟ تو ادروائز دیکھیں، جسٹ بیکاز سم ون از واچنگ اٹ ڈزنٹ میک دیم این ایڈکٹ، بٹ ہوتا یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو، یہ بھی ایک بہانہ ہے نا کہ میں تو ہوں ہی ایڈکٹ۔ تو ایڈکٹ سے کیا ہوتا ہے، اس مینٹالٹی سے کیا ہوتا ہے کہ ایک وہ فیلنگ آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لرنڈ ہیلپ لیسنس، کہ بندہ ہیلپ لیس فیل کرتا ہے کہ میں تو ہیلپ لیس ہوں، میں تو کنٹرول کر ہی نہیں سکتا اس چیز کو، سیدھی سی بات۔ تو پھر وہ گیو اپ کر کے کہتا ہے یا کہتی ہیں کہ اب تو لگے رہو، فائدہ ہی کوئی نہیں اس چیز کو فائٹ کرنے کا، یہ تو میرے ہاتھوں سے ہی باہر کی چیز ہے۔ تو یہ بھی ڈیفیٹڈ مینٹالٹی ہے، اور یہ ایگزیکٹلی شیطان کا وسوسہ ہے، اور یہ ایگزیکٹلی شیطان ہی چاہتا ہے کہ اس ڈگر پہ بندے کو لے آئے۔ تو تھوڑا سا اپنے آپ کو بوسٹ کریں خدا کے لیے، اپنے آپ کو پہچانیں۔ اللہ نے آپ کے اندر ایسے ایسے کیمیکلز رکھے ہیں، جسٹ ٹو نیم ون، اینڈورفن۔ اینڈورفن از دی اسٹریس فائٹنگ کیمیکل، دا سیلف کنٹرول کیمیکل۔ تو ول پاور ریزروائر کو بلڈ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 1، جب آپ کوئی گناہ کر لیں، اللہ نہ کرے، اور ہو جائے آپ سے، انسان ہے، انسان پھسلتا ہے، ریلیپس بھی ہو جاتا ہے، بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں چیزیں، پھر ریلیپس بھی ہو جاتا ہے۔ تو پہلی تو بات، اسلام اس بات کو اکنالج کرتا ہے کہ ریلیپس بھی ہو سکتا ہے، اور بار بار بھی ایک چیز ریپیٹ ہو سکتی ہے، لیکن ٹرائی اور بیسٹ کی وہ عادت نہ بنے، کیونکہ ابن القیم نے کہا کہ جب ایک گناہ عادت بن جاتا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہوپ لیس سچویشن کی طرف بات جا رہی ہے، کیونکہ ایک بندہ جو ہے نا وہ فیل ہی نہیں کر رہا کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے جب آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس حدیث پہ عمل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی برا عمل کرے تو فوراً سے فالو کرے اسے کسی اچھے عمل سے، فوراً کوئی اچھا عمل کرے، وضو کر کے 2 نفل ادا کر لے، یا فوراً سے کوئی دعا کر لے، یا کچھ بھی اچھا ایکشن کر لے، قرآن مجید پڑھ لے، رائٹ؟ کچھ تو فائدہ ہوگا نا، کم از کم وہ جو بلیک ڈاٹ ہے جو دل پہ لگ جاتا ہے، کالا دھبا گناہ کے بعد، وہ تو ریموو ہو جائے گا نا۔ یہ چھوڑیں کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یہ بھی ایک فیئر ہے، یہ بھی ول پاور کو توڑنے والی چیز ہے، کہ جب بندہ آگے کی سوچنے لگ جائے کہ نہیں پہلے بھی میں نے ٹرائی کیا تھا، ہفتے بعد پھر سلپ، بھائی کل کس نے دیکھا، اگر موت آگے پھر کم از کم آج کو تو بچائیں، آج کو تو سیو کریں۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ گیو ان نہ کریں، عادت نہ بنائیں اس سن کو، اس سے کیا ہوگا، آپ کی ول پاور کچھ نہ کچھ برقرار رہے گی۔ دوسرا سلوشن یہ ہے کہ جب کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا تو فوراً فالو اٹ اپ بائی اے ویری گڈ ڈیڈ، ٹھیک ہے؟ فوراً سے گڈ ڈیڈ جو ہے وہ کریں انشاءاللہ۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنے آپ پہ مایوسی حاوی نہ ہونے دیں۔ پروکریسٹینیشن ٹھیک ہے، ریگریٹ جو ہے ایک حد تک ٹھیک ہے، ندامت، اور ہونا بھی چاہیے، بہت زیادہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ اتنی زیادہ ندامت ہی صرف ہو اور کوئی ایکشن پلان نہ ہو، یہ چیز بھی پھر آپ کی ول پاور کو جو وہ توڑے گی۔ اور پھر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ول پاور بہت زیادہ ٹوٹتی ہے جب ایک بندہ ریپیٹیٹیولی اس چیز کو کر رہا ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ گیو اپ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کا سلوشن یہی ہے کہ آپ اس کو فائٹ کرتے رہیں، اس چیز کو دعا کے تھرو فائٹ کرتے رہیں، اس چیز کو سیلف ٹاک کے تھرو اس چیز کو فائٹ کرتے رہیں کہ نہیں، آئی کین ڈو اٹ، آئی کین فائٹ اٹ انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی بات ول پاور کو بلڈ کرنے کی کہ بلیو می، وہ ٹائم جب ٹریگر پیک پہ ہے، جب ٹریگر سر پہ سوار ہے آپ کے، رائٹ، اس ٹائم پہ ٹریگر کو جو ہے وہ اوائڈ کر جائے۔ بہت مشکل ہے، آئی نو، آپ کو
بہت عجیب سی انگزائٹی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ٹریگر فائٹ کرتے ہوئے، لیکن کر لیں، کچھ بھی کر کے کر لیں. ٹرسٹ می، اگر آپ نے وہ پیک کا ٹریگر فائٹ کر لیا تو ایسی ول پاور بلڈ ہوگی، ایسا سیلف کنٹرول آئے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ سبحان اللہ، واقعی یہ میں نے کیسے کر لیا. اور آہستہ آہستہ اس کا پاتھ وے بنے گا، ٹھیک ہے، اس ول پاور کا آپ کے برین میں. اور ایک ٹائم آئے گا، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا نا کہ صبر کرنے سے آتا ہے. صحابی نے پوچھا تھا نا، یا رسول اللہ برداشت کیسے آئے گی، صبر کیسے آئے گا؟ صبر کرنے سے آئے گا. دس مینس کہ صبر پریکٹس کرو گے تو صبر آئے گا، رائٹ. تو یہ کچھ ول پاور بلڈ کرنے کے طریقے ہیں. اور ایک اور پریکٹیکل طریقہ ہے، ایسے لوگوں میں بیٹھے جن کی ول پاور اسٹرانگ ہے، جو موٹیویشنل باتیں کرنے والے ہیں، جو آپ کو موٹیویٹ کرنے والے ہیں، بک اپ کرنے والے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، گوروں کے پاس اسپرچویلٹی تو ہے ہی نہیں. ان کے پاس قرآن بھی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے، دعا بھی نہیں ہے. تو وہ بھی پونڈ سے بچ جاتے ہیں، وہ بھی ان خرافات سے بچے. 9 فیب کمیونٹی، پوری کمیونٹی ہے گوروں کے اندر، 9 فیب. اور وہ دے آر ہٹنگ دا جم، دے آر ڈوئنگ ایکسرسائز، دے آر بلڈنگ، بیکاز ایکسرسائز بلڈز یور سیلف اسٹیم اینڈ کانفیڈینس اینڈ ول پاور. اینڈورفن ریلیز ہوتا ہے، اینڈ دے آر ڈوئنگ پروڈکٹیو تھنگس. ان کی یوتھ بزنسز کر رہے ہیں، بزنس میں انوالو کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو بک ریڈنگ میں انوالو کیا ہوا ہے. دیکھیں نا کتنا کچھ وہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ انسان میں بڑا پوٹینشیل ہے. ول پاور، آپس میں بیٹھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو بک اپ کر رہے ہیں. بلکہ مذاق اڑایا جاتا ہے اس ٹین ایجر کا جو پورن دیکھ رہا ہے، جو ہے نا وہ ان کاموں میں لگا ہوا ہے، رائٹ. انہیں شیم کیا جاتا ہے باقاعدہ. تو یہاں پہ میں بس ایک بات کلیئر کر دوں کہ اگر کوئی ٹین ایج میں ہے تو وی انڈرسٹینڈ ٹین ایج میں بہت ہارمونس چینج ہوتے ہیں، تو ڈیزائرز آتی ہیں. اس پہ بھی ابھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. احتلام اٹ اسٹارٹس ود دیٹ پیوبرٹی میں، رائٹ. خواب ایسے آ سکتے ہیں، پھر ظاہر ہے بہت زیادہ ڈیزائرز آ سکتی ہیں. تو یس، اسلام ایکنالج کرتا ہے ڈیزائرز کو، لیکن اسلام ایک پورا طریقہ بتاتا ہے ان کو گائیڈ کیسے کرنا ہے. تو اس میں طہارت کا کنسیپٹ ہے. احتلام کے بعد جو ہے وہ غسل کا طریقہ ہے، وہ سیکھنا چاہیے ٹین ایجرز کو. آپ کو اپنے بچے بچیوں دونوں کو سکھانا چاہیے. یہ سیکس ایجوکیشن کا حصہ ہے، پیرنٹس کو دینا چاہیے. اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، سیکس ایجوکیشن پہ، رائٹ. یہ بھی ایک حل ہے. اور ایون سکولز کو میں تو کہتا ہوں دینا چاہیے. محرم نان محرم کا کنسیپٹ بچوں کو چھوٹی ایج سے دینا چاہیے. جب وہ میرا خیال 10-11 سال کے ہو جائیں، اور ان کو ٹچ کا بتانا چاہیے، جو ان سیف ٹچ ہے اور جو سیف ٹچ ہے، رائٹ. انہیں ان کے باڈی پارٹس کا بتانا چاہیے. انہیں ایون میسٹربیشن پہ بات ہونی چاہیے. تو یہ بھی ایک سلوشن ہے سیکس ایجوکیشن. طہارت پہ بات ہونی چاہیے. تو بہرحال کمنگ بیک ٹو وٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ 9 فیب کمیونٹی. تو دیکھیں وہ ول پاور بلڈ کرنے کی بہت سی ٹیکنیکس ہیں. اللہ معاف کرے، ایک بچہ ٹین ایج میں اگر پورن نہیں دیکھ رہا ہے اور وہ گندی چیزوں میں لگا ہوا ہے، تو اس کو خود فیل کرنا چاہیے کہ بھائی میں کر کیا رہا ہوں. اس کو خود اپنے آپ کو شیم دلانی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا طریقہ ہے. اس کو خود عقل جو ہے وہ لینی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ول پاور بلڈ کرنے کے کچھ طریقے. اور ول پاور ریزروائر جب بلڈ ہوتا ہے تو ان چیزوں کو فائٹ کرنا الحمدللہ آسان ہو جاتا ہے، اور بندہ اسٹرانگ فیل کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے کچھ طریقے آپ کو بتائے، جن میں ایکسرسائز بھی ہے، جن میں اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، گڈ کمپنی، اسٹرانگ پیپل، مینٹلی اسٹرانگ پیپل، پیپل آف ول پاور، پیپل آف ڈٹرمینیشن. اور گولز بنانے چاہیے آپ کو. ایک بندہ جس کے گولز ہی کوئی نہیں ہے، ایمبیشن ہی کوئی نہیں ہے، رینڈم لائف ہے، اس کی تو ول پاور ٹوٹے گی. وہ تو پھر انہی چیزوں میں پڑے گا، فارغ دماغ ہے اوبویسلی، ٹھیک ہے. اپنے آپ کو پھر ظاہر ہے گناہ کرنے کے فوراً بعد کوئی اچھا کام کرنا، جو میں نے پریویسلی آپ کو اسلام کی روح سے ول پاور بلڈ کرنے کے طریقے بتائے. اور اس ٹائم پہ ٹریگر کو کنٹرول کر جانا جب ٹریگر پیک پہ ہوتا ہے. ٹرسٹ می، اس سے آپ کی ول پاور بہت بلڈ ہوگی. ہے مشکل، لیکن یو ول سی میجک ہیپننگ، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے اسپرچول ریزروائر. یہ 2 چیزوں کو آپ لے لیں. اسپرچول ریزروائر انسان اگر بلڈ اپنا نہیں کر رہا ہے تو کیسے وہ مقابلہ کرے گا گناہوں کا، کیسے وہ مقابلہ کرے گا فتنوں کا. اسپرچول ریزروائر کا پورا فریم ورک اسلام نے دیا ہے. صبح شام کے اذکار ہیں، مارننگ ایوننگ اذکار، اس میں دعائیں ہیں، پروٹیکشن کی دعاز ہیں. حصن المسلم ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں، کھولیں، مارننگ ایوننگ اذکار پڑھا کریں. نماز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سبحان اللہ، بے شک نماز برائی فحش کاموں سے بچاتی ہے. امیزنگ، ماشاء اللہ. تو اس پر بات ہونی چاہیے. اور
نماز کی طرف آپ کو خود آنا چاہیے. وضو بندہ کرتا ہے اچھا فیل, جو بندہ وضو کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, وہ گناہ کیسے کرے گا؟ کیونکہ گناہ جب آپ کریں گے تو غسل لینا پڑتا ہے. یو نو وٹ سین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, ٹھیک ہے نا. پھر اسلامک روٹین, رات کو جلدی سونا, رات کو ہی تو یہ گناہ ایکٹیو ہوتے ہیں. ساری یہ سیکسٹنگ اور یہ چیزیں اور یہ چیٹنگ, یہ رات کو ہی تو ایکٹیو ہوتی ہیں. تو اپنے آپ کے لیے ایسے گول سیٹ کرنا کہ صبح اٹھنا ہے آپ کو, اور صبح اٹھ کے کچھ کرنا ہے, اپنی ایکٹیویٹیز اس طرح سے ڈیزائن کرنا, رائٹ. تو اسپرچول, اس سے بھی آپ کو اسپرچول بوسٹ ملے گا. پھر مسجد میں جانا, خصوصاً میلز, مسجد میں جا کر بیٹھنا, مصلے پہ بیٹھنا, نماز کے بعد بیٹھنا, ذکر اذکار کرنا, قرآن ڈیلی پڑھنا, ٹھیک ہے. تو کتنا فریم ورک اسلام نے دیا ہوا ہے. لکی ہیں آپ لوگ, گوروں کے پاس تو ہے نہیں یہ فریم ورک, یٹ وہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مسلمان جو ہے, افسوس کی بات ہے, سب سے زیادہ پورن سرچ پاکستان سے ہوتا ہے. یہ اکارڈنگ ٹو ریسنٹ ڈیٹا انالیسز, جو ڈیٹا ایکسپرٹ ہیں انالیسز کرنے والے, ان کے مطابق. تو اس لیے یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے اور بہت ہی افسوس کی بات ہے. تو اس لیے اسپرچولی اپلفٹمنٹ کے لیے ڈائٹ کا بھی بڑا رول ہے. سننا ڈائٹ کھانا, ٹھیک ہے نا, اور سرچ اباؤٹ اٹ, سننا ڈائٹ کیا ہے. تو اس سے اور ایسی ڈائٹ کی طرف نہ جانا جو ڈیزائرز کو بھڑکانے والی. فاسٹ فوڈ از اے بگ 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 نو وین اٹ کمز ٹو ہیونگ اے گڈ ڈائٹ, اے بیلنس ڈائٹ. فاسٹ فوڈ تو آپ کے ڈیزائر کو بھڑکانے والی جو ہے وہ پوری ایک ڈائٹ ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ یوتھ کو سرچ کرنی چاہیے کہ ایسی ڈائٹ جس سے بہتری آئے میرے اندر. اور اس کے بعد پھر فاسٹنگ از اے بگ سلوشن. فاسٹنگ از اے شیلڈ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یوتھ کو ایڈوائز کی کہ فاسٹ کرو, بیکاز اٹ ول ہیلپ یو کرب یور سیکشول ڈیزائرز. تو اسپرچول ریزروائر بلڈ کرنے کے لیے بے شمار ہمارے دین نے جو ہے وہ الحمدللہ سلوشن دیے ہوئے ہیں. ایک اور چیز کو ہم کوئکلی ڈسکس کر لیں کہ سیکشول تھاٹس آنا, بیکاز اٹ آل اسٹارٹس فرام تھاٹس. یاد رکھیں, ٹین ایج میں اسپیشلی بہت تھاٹس آتے ہیں, اور ہم بھی چونکہ ٹین ایج سے گزرے ہیں, اوبیسلی ہر وہ بندہ اس سے ریلیٹ کرے گا جو ٹین ایج میں ہے یا گزرا ہے ٹین ایج سے. اسپیشلی اگر کنٹینٹ آپ ایسا دیکھ رہے ہیں تو تھاٹس تو آئیں گے. پھر آپ ایسی کمپنی میں بیٹھ رہے ہیں جو یہ سیکشول باتیں کر رہے ہیں, پھر بھی تھاٹس آئیں گے. اور بچوں کو تو ویسے ہی جب وہ پیوبرٹی ریچ کرنے والے ہوتے ہیں تو کیوریوسٹی بہت ہوتی ہے. کیوریوسٹی میں وہ بڑا کچھ دیکھتے ہیں, بڑی باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بتاتے ہیں, رائٹ. تو یہ چیزیں پیرنٹس کو مینیج تو کرنی ہے, اور اسکولس کو بھی سیکس ایجوکیشن کے تھرو ایجوکیٹ کرنا ہے بچوں کو, رائٹ. سیف یوز آف دی انٹرنیٹ سکھانا ہے. ڈیجیٹل ایڈکشن پہ بات ہونی چاہیے اسکولس میں ایٹ اے ویری اسمال. میں تو کہتا ہوں 4-5 کلاس سے ڈیجیٹل ایڈکشن پہ بات شروع کر دیں بچوں سے. ایون سیکس ایجوکیشن پہ بات شروع کر دیں. یہ تو ڈیزائن کرنا چاہیے پیرنٹس کو بھی اور اسکولس کو, ایڈمنسٹریشن کو مل کر, رائٹ. اور گھر میں بھی اس کی تعلیم ہونی چاہیے. تو اس لیے جو سیکشول تھاٹس ہیں وہاں سے ساری بات شروع ہوتی ہے. رات سونے سے پہلے اگر آپ یہی سوچی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ معاف کرے, پھر کوئی ڈریم آ گیا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اوبیسلی, تو اس ڈریم کے بارے میں سوچے جانا اور اس ڈریم سے پھر ایک پلیجر حاصل کرنا, رائٹ. تو یہ پہلی تو بات آپ کے لیے ایک ہوپ ہے کہ صرف تھاٹس کا آ جانا یہ ایز سچ گناہ نہیں ہے. یہ کسی بھی بندے کو آ سکتے ہیں. زیادہ یہ الگ بات ہے ان کو آتے ہیں جو ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا ایسی کمپنی میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں, یا ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یا ایسے ناولس پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا ایسی سٹوریز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کو زیادہ آنے ہی آنے ہیں, رائٹ. یا اللہ معاف کرے جو پورن دیکھ رہے ہیں, لیکن ویسے بھی آ سکتے ہیں. تو یہ ایز لانگ ایز ان پہ عمل نہیں کیا جاتا گناہ تو نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ is forgiven my ummah for whatever crosses their mind so long as they do not speak of it or act upon it. کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے, اس میں ہوپ بھی ہے کہ تھاٹس آ سکتے ہیں, کسی کو بھی آ سکتے ہیں, لیکن ایز لانگ ایز ان تھاٹس کے بارے میں اتنی بات نہیں وہ کر رہا یا عمل نہیں کر رہا تو انشاءاللہ اس کا گناہ نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کے تھاٹس لانا, جیسے فار ایگزامپل یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ if a person is having intercourse with his wife اور ڈیورنگ انٹرکورس وہ کسی اور عورت کا سوچے, حالانکہ انٹرکورس اپنی وائف سے کر رہا ہے, تو کیا اس کا بھی گناہ ہے؟ بالکل گناہ ہے, حرام کام ہے, متفقن علیہ کنسنسس ہے اسکالرس کا, غلط کام ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اسلام دل کی پاکیزگی اور ذہن کی پاکیزگی اور جسم کی پاکیزگی
اس پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے، اور یہ سب انٹر ریلیٹڈ ہے۔ جو بندہ جسمانی طور پہ پاک رہنا پسند نہیں کرتا، پھر ڈیفینیٹلی اس کا ذہن بھی پاک نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کو روحانی طور پہ بھی پاک نہیں ہے۔ تو اس لیے جسمانی طور پہ پاک رکھنا، طہارت کرنا، دیکھیں نا افسوس ہوتا ہے کہ ایک بندہ طہارت کا ہی نہیں خیال رکھ رہا، اسے پتہ ہی نہیں طہارت کرنی کیسے، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا ذہن کیسے پاک رہے گا۔ تو دیز آر آل انٹر ریلیٹڈ تھنگس، سو وی ہیو ٹو ورک آن دیٹ ٹو۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں خیالات آ جاتے ہیں، بٹ ان خیالات کو جڑ نہ پکڑنے دیں، ٹھیک ہے؟ ڈونٹ لیٹ دیم بلڈ اے نیسٹ انسائڈ یور برین۔ تو دیٹ از فائن کبھی کبھی آنا، بٹ ریزسٹ دیم انشاءاللہ، اعوذ باللہ پڑھیں، اپنے ذہن کو پاک کریں، اٹھ جایا کریں اس جگہ سے، اپنے آپ کو کسی پروڈکٹیو کام میں انوالو کر لیا کریں، رائٹ؟ اینڈ ڈونٹ ایکچولی تھنک اباؤٹ اٹ، جسٹ ان کو جھٹک دیا کریں وسوسوں کو، ایسے وسوسوں کو، رائٹ؟ اور اس کے علاوہ بھی کچھ گائیڈ لائنز جو ہیں وہ ان کو کنٹرول کرنے کی، کہ ایسے کنٹینٹ کو اوائڈ کریں کہ وہ خیالات جنم لیں، ایسی کمپنی کو اوائڈ کریں کہ وہ خیالات جنم لیں، اسکینڈلس نیوز سے دور رہیں، اسکینڈل سے دور رہیں، رائٹ؟ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، بہت یہ جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایون کاؤنسلنگ کروائیں، سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت ایکسٹریم ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ڈیفینیٹلی کاؤنسلنگ بھی جو ہے وہ ایک آپشن ہے۔ اب ہم تھوڑی بات بھی اس کی بھی کر لیتے ہیں میسٹربیشن کے اوپر۔ بہت سے لوگ اس سے بھی پریشان ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حلال ہے حرام ہے۔ دیکھیں دا فیکٹ کہ آپ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ میں تنگ آ گیا ہوں یا آ گئی ہوں اور مجھے اس کی عادت پڑ چکی ہے اس گناہ کی، تو دا فیکٹ دیٹ یو آر سو ورڈ اباؤٹ اٹ اور یو فیل سو مطلب میں کہوں گا امبیرسڈ اباؤٹ اٹ، اور اس کے بارے میں بہت نیچا فیل کرنا کہ میں گر گیا ہوں بہت زیادہ ڈگنیٹی سے، یا گر گئی ہوں، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صحیح کام نہیں ہے، حرام ہے۔ مطلب آئی نو دیر آر پیپل آؤٹ دیر ٹیلنگ یو کہ میڈیکلی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگین میڈیکلی اس پہ ریسرچ کتنی ہوئی ہے ٹو بی آنیسٹ، ٹھیک ہے؟ بٹ لیٹس ناٹ گو دیر، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، بٹ انشاءاللہ یہ کہ میں اگر ریلیجن کے مطابق جو ہے وہ بات کروں تو کلیئر کٹ اس پہ زیادہ جو اسٹرانگ اوپینین ہے اسکالرس کا، تمام اسکولز آف تھاٹس کا، جو اسٹرانگر اوپینین ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ حرام ہے۔ صرف ایک کنڈیشن میں ایک اسکول آف تھاٹ اس کو جائز سمجھتا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ایک بندہ مجبور ہو رہا ہے کوئی زنا کرنے پہ، اللہ نہ کرے، اور اس کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے، تو وہ اپنی ڈیزائر کو ریلیو کرنے کے لیے یہ کر سکتا ہے۔ اور میں بہت اوپن بات کروں گا کہ ایون آج کل میں نے اسلامک کاؤنسلرز کو یہ بات کرتے سنا ہے کہ ایک بندہ پون ایڈکٹ ہے اور اس کو ڈر ہے وہ پون دیکھ لے گا، تو پون کا بھی نتیجہ اور اینڈ یہی ہوتا ہے نا کہ میسٹربیٹ ہی کرتا ہے بندہ، تو وہ بغیر نہ دیکھے اور ایک اسمالر سن کی طرف آ جائے جو کہ میسٹربیشن ہے۔ یہ ایک پریکٹیکل اسلامک کاؤنسلرز کو کہتے ہیں، میں نے سنا ہے، لیکن آئی ڈونٹ ایون ریکمینڈ دس۔ آئیڈیلی اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اٹ میکس یو فیل ویری بیڈ، ویری لو، یو فیل سیلف ڈیگریڈیشن، اور آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے، انسان اچھا نہیں فیل کرتا اس کو کرنے کے بعد، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے کیا جائے۔ پہلی تو بات اس کی دلیل کیا یہ حرام ہے، کیونکہ ایک تو دیکھیے کہ سورہ مؤمنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے انڈائریکٹ اشارہ اس طرف ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی بھی یہی دلیل ہے اس کے حرام ہونے کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اینڈ دے پروٹیکٹ دیئر سیکشول آرگنز، وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کا خیال کرتے ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت ہے یہ آیت، بلکہ میں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں۔ یہ آیا ہے جی 5، والذین هم لفروجہم حافظون، اینڈ دے آر دوز، مومنون کی بات ہو رہی ہے جو کامیاب ہیں، دے آر دوز ہو گارڈ دیئر پرائیویٹ پارٹس الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ایکسیپٹ فرام دیئر وائفز اور دوز دیئر رائٹ ہینڈز پوزیس، جو ایک کنسیپٹ تھا کانکوبائنس کا، اور پرانے دور میں کافی زیادہ یہ کنسیپٹ تھا، فار انڈیڈ دے ول ناٹ بی بلیم۔ لیکن اس آیا میں کہیں بھی اللہ نے میسٹربیشن کا ذکر نہیں کیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر میسٹربیشن الاؤڈ ہوتی تو کہیں نہ کہیں اشارتاً ہی اس کا جو ہے نا وہ ہمیں کوئی اشارہ ہی مل جاتا۔ یعنی یہاں تو یہ نہیں ہے کہ
اللہ نے کہا نا کہ دے پروٹیکٹ دیئر پرائیویٹ پارٹس ایکسیپٹ فرام دیئر وائفز اینڈ دوز دے رائٹ ہینڈس پوزیس. یہ تو نہیں کہا کہ وہ ہاں میسٹربیشن بھی کر سکتے ہیں. شریعت آپ کو پتہ ہے کہ شریعت میں پھر یہ شرم نہیں ہے, جو بات حلال ہے وہ کھل کر بیان کی جاتی. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے کچھ صحابہ بھی ظاہر ہے انسان تھے تو انہیں بات کرتے دیکھا ایک بار صحابہ کو, گروپ آف ینگ صحابہ کہ دے ور ٹاکنگ اباؤٹ مے بی واٹ ایور تھنگس ریلیٹڈ ٹو میرج میں بی یا ریلیٹڈ ٹو ڈیزائرز میں بی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے ایڈوائز کی انہیں کہ او ینگ پیپل ہو ایور امنگ یو کین میری شوڈ میری بیکاز اٹ ہیلپس ہم لوور ہز گیز اینڈ گارڈ ہز ماڈیسٹی اینڈ ہو ایور از ناٹ ایبل ٹو میری شوڈ فاسٹ ایز فاسٹ ڈمینشز ہز سیکشل پاور. تو اس لیے یہاں دیکھیں میسٹربیشن کی اجازت ہوتی تو یہاں مل جاتی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے ینگسٹر کو, میں نے آپ کہا شریعت میں تو شرم پھر نہیں ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ یہ ایڈوائس کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں روزے رکھو.